ارے ارے اب کیا ہوگا؟ سب کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ بندر صبح درخت پہ بیٹھا مزے سے کیلا کھا رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک سست طریقے سے چلتے ہاتھی کو دیکھا، تو اس کو ایک شرارت سوجی، اور جب ہاتھی اس درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس نے کیلے کا چھلکا اس کے پاؤں کے قریب پھینک دیا، جس سے ہاتھی پھسلتے پھسلتے بچ گیا، اور جب اوپر دیکھا تو غصے سے سونڈ لہرائی اور زور سے درخت پر ماری۔ بندر کی جرت نہ پڑی کہ دوسرے درخت پر چھلانگ لگا سکے، اور دوسرا مسئلہ یہ کیا کہ درخت بھی کچھ فاصلے پر تھا، اور جب ہاتھی نے اپنے پاؤں سے درخت کو جھٹکا دیا تو شرارتی بندر کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ہاتھی اب تو درخت اکھاڑ کر ہی چھوڑے گا اور مجھے اپنے پاؤں کے تلے مسل دے گا۔ اب اس نے چیخو پکار شروع کر دی، کیونکہ ہاتھی کسی طرح بھی وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ بندر کو اپنی جان کی پڑی تھی، اس لیے اس نے اپنے تمام دوستوں کو آوازیں دی۔ وہ سب اکٹھے ہو کر وہ خود بھی ہاتھی کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ ہاتھی کا غصہ عروج پر تھا۔ درخت کی شاخیں ٹوٹ چکی تھی، بندر خوفزدہ چلاتا اوپر والی ٹہنی سے چمٹا ہوا تھا اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا۔ آج تو جنگل کا بادشاہ شیر بھی دوسرے جنگل کی سیر کو چلا گیا تھا۔ اب شاید کوئی بھی اس کو ہاتھی کے خطرناک تیور سے بچا نہیں سکتا تھا۔ ہاتھی دراصل بندر کو اس کی شرارتوں اور فضول حرکتوں کا آج مزہ چکانا چاہتا تھا۔ لومڑی کے ذہن میں اچانک اس مسئلے کا حل آیا، اور وہ فوراً سب جانوروں کے پاس گئی اور بتایا کہ اس صورتحال پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر بھالو جا کر اس سے بات کرے تو وہ ضرور اس کی بات مان لے گا، کیونکہ ہاتھی اور بھالو بہت اچھے دوست ہیں، اور امید ہے کہ ہاتھی اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ سب اس کی بات پر متفق ہوئے اور بھالو سے کہا کہ اس موقع پر بندر کی مدد کرو، اس کو ہاتھی سے معافی دلوا دے۔ بھالو سر ہلاتا درخت کی طرف بڑھا کہ صرف ایک دو شاخیں ہی باقی رہ گئی تھیں اور بندر کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ بھالو ہاتھی کے قریب آیا اور اس کی منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ آئندہ بندر کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اب تم غصہ ختم کرو، اور اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا اور بندر سے کہا نیچے اترو، اپنی شرارتوں کی معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے پھولی سانس کے ساتھ نیچے اترا اور بھالو کے پیچھے جا چھپا اور ہاتھی سے کپ کپاتی آواز سے معافی مانگی، تو ہاتھی نے فوراً ہی اسے معاف کر دیا۔